صحیفہ اس کا 6 باب اور پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک۔ آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے اور وہی ہم کو شفا بخشے گا۔ اسی نے مارا ہے اور وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا۔ وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا، اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے۔ آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ اس کا ظہور صبح کی مانت یقینی ہے، اور وہ ہمارے پاس برسات کی مانت، یعنی آخری برسات کی مانت جو زمین کو سیراب کرتی ہے، آئے گا۔ اے افرائیم، میں تجھ سے کیا کروں؟ اے یہودا، میں تجھ سے کیا کروں؟ کیونکہ تمہاری نیکی صبح کے بادل اور شبنم کی مانت جل جاتی رہتی ہے۔ اس لیے میں نے ان کو نبیوں کے وسیلے سے کاٹ ڈالا اور اپنے کلام سے قتل کیا ہے، اور میرا عدل نور کی مانت چمکتا ہے، کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، اور خدا شناسی کو سوختین قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ لیکن وہ عہد شکن آدمیوں کی مانت ہیں، انہوں نے وہاں مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ جلاد بد کرداری کی بستی ہے، وہ خون آلودہ ہے۔ جس طرح سے رہزنوں کے گول کسی آدمی کی گاد میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح کاہنوں کے گروہ سکم کی راہ میں قتل کرتی ہیں۔ ہاں، انہوں نے بدکاری کی ہے۔ میں نے اسرائیل کے گھرانے میں ایک ہولناک چیز دیکھی۔ افرائیم میں بدکاری پائی جاتی ہے اور اسرائیل نجس ہو گیا۔ اے یہودا، تیرے لیے بھی کٹائی کا وقت مقرر ہے، جب میں اپنے لوگوں کو اسیری سے واپس لاؤں گا۔ پاک کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج کلام مقدس میں سے تھوڑی دیر کے لیے جو بات میں آپ سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں وہ ہے ہوپ فار اے وونڈڈ چرچ۔ ہوپ فار اے وونڈڈ چرچ۔ اگر آج یہاں پر اس حوالے کو، اس پورے چیپٹر کو آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمیں شکوہ نظر آتا ہے، پھر محبت نظر آتی ہے، اور پھر اس کے بعد جدائی نظر آتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں دوبارہ سے ملاپ جو ہے وہ نظر آتا ہے اس حوالے میں۔ اور اگر ہم یہاں پر اس حوالے میں دیکھیں تو بنی اسرائیل کی جو کیفیت ہے وہ ہمیں بہت افسردہ نظر آتی ہے۔ بنی اسرائیل جو ہے، بنی اسرائیل جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب 10 ٹرائبس آف اسرائیل ہے، ٹھیک ہے؟ یہودا کا قبیلہ اور بنیامین کا قبیلہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تو یہاں پر جب ہم بنی اسرائیل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا سے کس حد تک دور ہو چکے ہیں، کس حد تک انہوں نے خدا کو رد کر دیا ہے، کس طرح سے خدا کا دل جو ہے ان کے لیے تڑپتا ہے، کس طرح سے خدا جو ہے وہ ان کو دوبارہ سے ریکنسائل کرنے کے لیے تڑپتا ہے، اور خدا کا دل جو ہے وہ کس طرح سے ان کے ساتھ پھر ایک ہونے کے لیے جستجو میں ہے۔ لیکن اس کے لوگوں کا رسپانس جو ہے وہ بالکل زیرو ہے۔ خدا ان کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑا ہے، بائیں کھولے ہوئے ان کے انتظار میں ہے، لیکن وہ خدا کو رد کر کے دوسری سمت کو جا رہے ہیں۔ اور اگر آج ہم اپنی کلیسیاؤں کا حال دیکھیں تو ہمیں بھی ایسی ہی صورتحال نظر آتی ہے۔ آج خداوند کی کلیسیاؤں میں دنیا داری روحانیت سے کہیں زیادہ ہے۔ آج گناہ جو ہے وہ اس قدر کلیسیا میں ایمرج ہو چکا ہے کہ آج اچھائی اور برائی میں جو تمیز ہے، جو فرق ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ آج کلیسیا جو ہے وہ زیادہ لبرل ہو چکی ہے۔ آج کے ایماندار لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو فنڈامنٹلسٹ کہلوانے سے ڈرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید فنڈامنٹلسٹ ہونا، بنیاد پرست ہونا جو ہے وہ ایک گالی ہے۔ اگر آج کسی سے کہا جائے کہ آپ کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کس بائبل کی منادی کرتے ہیں؟ یہ کہنا اوفینسو ہے کہ آپ کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج بہت ساری کلیسیاں ہیں جہاں پر توبہ کی منادی کرنا جو ہے وہ ممنوع ہے۔ اور اگر آج آپ اپنی کلیسیاؤں کی حالت دیکھیں تو اس حالت میں کیا ایسی کلیسیا جو ہے وہ خداوند کو پسند آئے گی؟ کیا ایسی کلیسیا کو خداوند لینے کے لیے آئے گا؟ کیا ایسی کلیسیا خدا کا جلال ظاہر کرنے کا وسیلہ ہوگی؟ آج کلیسیاں جو ہیں وہ پرفارمنس زیادہ دے رہی ہیں لیکن خدا کی حضوری کو کم ہوسٹ کر رہی ہیں۔ تو یاد رکھیں میرے عزیزو، کلیسیا خدا کی حضوری کے بغیر کلیسیا نہیں ہے، وہ جسٹ ایک کلب ہے، ایک سوشل گیدرنگ ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو آج خداوند کا خدا جو ہے
وہ اپنی کلیسیا کے لیے ایک امید کا پیغام لاتا ہے، اور آج کا جو ٹائٹل وہ یہی ہے، ہوپ فار دی وونڈڈ چرچ. اس بکھری ہوئی کلیسیا کے لیے، اس زخمی کلیسیا کے لیے جو زخموں سے لہو لہان ہو چکی ہے، اس کے لیے خدا ایک امید کا پیغام دیتا ہے. اور ہوسیا کی کتاب کے پہلے 5 ابواب جو ہے ہم لوگ سٹڈی کر چکے ہیں، اور آج جو 5ویں آیت 6 باب سے آنورڈ جو ہے وہ ہوسیا جو ہے وہ آنے والے زمانے میں کلیسیا کیسی ہوگی، بنی اسرائیل کیسا ہوگا، خدا کس طرح سے اپنے لوگوں کو سنبھالے گا، فیوچر کے بارے میں بات کرتا ہے. اور آج ہم اس فیوچر کے پہلے چیپٹر کو دیکھیں گے. پہلی آیت کو میں آپ کے لیے دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں. یہاں پر لکھا ہے، آؤ ہم خداون کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے اور وہی ہم کو شفا بخشے گا، اسی نے مارا ہے اور وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا. بنی اسرائیل کی کیفیت جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ they were wounded, they were bleeding. اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی نافرمانی کی وجہ سے اور اپنی ناراستی کی وجہ سے. اور آج سیم کنڈیشن میں کلیسیا ہے. کلیسیا اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنے گھنونے کاموں کی وجہ سے ابلیس کے ہاتھوں جو ہے وہ لہو لہان ہو چکی ہے، وہ زخمی ہو چکی ہے، وہ اس قدر کمزور ہو چکی ہے کہ وہ اپنے پیروں پر بھی کھڑی نہیں ہو پا رہی. اسے کسی دوسرے کے سہارے کی ضرورت ہے، اسے کسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے چلا سکے. تو میرے عزیزو، ایسی کلیسیا کے لیے خدا جو ہے وہ ایک خوشی کا پیغام دیتا ہے، اور خدا اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ I will restore you. میں تمہیں شفا دوں گا، میں تمہیں بحال کروں گا، میں تمہارے زخموں کے اوپر مرہم پٹی کروں گا، اور وہ جو تمہارے زخموں سے خون رس رہا ہے اس کے ہیل ہونے کا سبب میں ہوں گا. تو میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ آج ہم اپنی حالت زار کو دیکھیں، آج اپنے آپ کو پہچانیں کہ where we are standing، ہم کہاں پر ہیں، کس جگہ پر ہیں. کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں جانچیں گے تو یاد رکھیں خدا بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر پائے گا. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جب بھی کبھی بھی کسی کے لیے کچھ بھی کیا، کبھی بھی کسی کو شفا دی یا اس کے لیے معجزہ کیا، تو خداوند نے ہمیشہ اسے کہا کہ جا تیرے ایمان کے موافق ہو، تیرے لیے ہو. اگر ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو ہم کبھی بھی شفا نہیں پا سکیں گے. اگر ہم اپنے آپ کو وونڈڈ فیل نہیں کریں گے کہ ہم زخمی ہیں، ہمارے زخموں سے خون رس رہا ہے اور ہمیں مرہم پٹی کی ضرورت ہے، اگر ہم اپنی ضرورت کو محسوس نہیں کریں گے تو خدا کبھی بھی مرہم پٹی کرنے کے لیے نہیں آئے گا. تو میرے عزیزو، آج خداوند مجھ سے اور آپ سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے پرکھیں کہ ہم کس روحانی کنڈیشن میں ہیں. کہیں ہم روحانی طور پر مردہ تو نہیں ہیں، کہیں ہم روحانی طور پر کمزور تو نہیں ہیں، کہیں ہم روحانی طور پر کمزور تو نہیں ہیں، کہیں ہم روحانی طور پر سٹیگنیشن کا شکار تو نہیں ہو چکے ہیں، کہیں ہم روحانی طور پر زخمی تو نہیں ہو چکے ہیں، کہیں ہم روحانی طور پر بیمار تو نہیں ہو چکے ہیں، کہیں ہم روحانی طور پر اتنے کمزور تو نہیں ہو گئے کہ اب ہم سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، یا ہم روحانی طور پر کسی ایسی حالت میں تو نہیں چلے گئے کہ جہاں سے واپس لوٹنا جو ہے وہ مشکل ہے. کہیں ہم روحانی طور پر برگشتگی کا شکار تو نہیں ہو چکے. اور اس کے اوپر آلریڈی میں کلام سنا چکا ہوں، دی اسپرٹ آف بیک سلائڈنگ. تو میرے عزیزو، خداوند آج ہمیں کھلا دعوت نامہ دیتا ہے کہ آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں. کیونکہ اگر ہم خداوند کے لیے اپنے زخموں کی شفا کے لیے، ہماری زخموں سے جو خون رس رہا ہے ان کو مرہم پٹی کروانے کے لیے اگر ہم خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے، اگر جادوگروں، پیروں، فقیروں اور دنیا کے دوسرے لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو یاد رکھیں ہمارے زخموں سے خون رسنا جو ہے وہ بند نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے زخم جو ہیں وہ ناسور بن جائیں گے، اور پھر موت، ذلت اور رسوائی جو ہے وہ ہمارا مقدر ہوگی. اس لیے ہوسیا جو ہے بنی اسرائیل قوم کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں، آؤ خداوند کی طرف واپس لوٹ جائیں، کیونکہ خداوند ہی بچائے گا، خداوند ہی شفا دے گا، خداوند ہی ہمارے زخموں کو ہیل کرے گا، اور خداوند ہی ہمیں مرہم پٹی کرے گا. اور یہی پیغام میرے عزیزو آج کی کلیسیا کے لیے ہے، آج میرے اور آپ کے لیے ہے
کہ ہم ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے، ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے کی بجائے سیدھا خداوند کے پاس بھاگ کر چلے آئیں، کیونکہ اس کے پاس قوت اور قدرت ہے کہ وہ ہمارا پراپر علاج کر سکے۔ صرف ڈائیگنوز ہی نہیں وہ کرتا، وہ ہماری بیماری کی صرف تشخیص ہی نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کا علاج بھی کرتا ہے، اور اس کا علاج کرنا وہ جانتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر اس کھلے دعوت نامے کی قدر کریں کہ آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں، خداوند کی طرف لوٹ آئیں، اور رجوع کرنے سے مراد ہے خدا سے امید رکھے کہ خدا حالات کو بدل سکتا ہے، خدا سچویشن کو چینج کر سکتا ہے، اور رجوع کرنے سے مراد جو ہے وہ اپنے گناہوں کو ترک کرنا ہے، خدا کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بنانا ہے، خاکسار بنانا ہے، اور خدا کی طرف واپس مڑ جانا ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ ہم گنہگار ہیں، لیکن خداوند مہربان نہایت رحیم و کریم خدا ہے۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنے لیے، ہم اپنے سر کا ایک بال جو ہے اس کو بھی کالا یا سفید نہیں کر سکتے، یا ایک بال بھی اپنے سر پر نہیں بڑھا سکتے، لیکن خداوند جو ہے وہ ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہم کمزور ہیں، لیکن خداوند قادر مطلق ہے، اور ہماری کمزوری میں ہمیں کسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، اور وہ مضبوط سہارا جو ہے وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، جو ہمیں سنبھال سکتا ہے، جو ہمیں تسلی دے سکتا ہے، جو ہمارے روگوں کو، تکلیفوں کو، بیماریوں کو اور مشکلات کو ہم سے دور کر سکتا ہے۔ رجوع کرنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو خداوند کے سامنے حلیم اور فروتن بنانا، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنا، اور خدا کے رحم اور ترس کو پکارنا، اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے ہاتھوں میں سونپ دینا، یہ رجوع کرنا ہے۔ خدا سے امید رکھیں کہ وہ آپ کے لیے سب کچھ ٹھیک کر دے گا، بیکاز ہی ہیز ابلٹی، ہی کین ڈو اٹ، نتھنگ از امپاسبل ود ہم۔ خدا سے کہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں تازگی اور بحالی کو لے کر آئے، دوبارہ سے چیزوں کو ریسٹور کرے، جو چیزیں بروکن ہو چکی ہیں ان کو دوبارہ سے جوڑے، اینڈ ہی کین امینڈ آل دیٹ بروکن تھنگس۔ وہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو دوبارہ سے بنانے کا بڑا ماہر ہے۔ اور تھوڑے دن پہلے میں چائنیز اور جیپنیز آرٹ ایک دیکھ رہا تھا کہ جب وہ برتن ٹوٹ جاتے ہیں یا کوئی بھی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو وہ اس کو دوبارہ سے جوڑ کر تو ایک خوبصورت ماسٹر پیس بنا دیتے ہیں۔ اگر کبھی آپ نے نہیں دیکھا تو آپ گوگل کر کے آج رات ضرور جا کے گھر دیکھیے گا کہ God has the ability to amend the broken hearted، کہ خدا ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ کر ایک خوبصورت ماسٹر پیس بنانے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ کین یو سے آمین؟ اور پھر دوسری بات جو اس پہلی آیت میں بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ اسی نے پھاڑا ہے اور وہی شفا دے گا، اسی نے زخم لگایا ہے اور وہی شفا بھی دے گا۔ بہت دفعہ ہماری زندگیوں میں کبھی بھی کوئی بھی غلط کام ہوتا ہے تو اس کا الزام ہم خدا پہ دیتے ہیں، یا خدا پہ نہیں دیتے تو ڈیفینیٹلی ہم ابلیس پہ دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ صرف یہ دو ہیں جن پر ہم الزام لگاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ہم کبھی بھی اپنے اوپر الزام نہیں لیتے، ہم کبھی بھی اپنی ذمہ داری نہیں لیتے کہ یہ میں نے کیا ہے یا میری وجہ سے ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں یا تو اب سب سے پہلے ابلیس، اور ابلیس کی طرف نہیں جا رہا رخ تو پھر ڈیفینیٹلی خدا نے ہمارے لیے کر دیا، خدا یہ دکھ ہماری زندگی میں لے کر آیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے میرے عزیزو، کہ جب ہماری زندگیوں میں دعا کا لیول کم ہوتا ہے تو دکھ اور تکلیف جو اوپر آ جاتے ہیں۔ نو، دیٹ از ناٹ گاڈس لو، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ ابلیس اس طرح کی باتیں ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ اب تم روحانی طور پر کمزور ہو گئے ہو، اس لیے یہ دکھ تمہاری زندگی میں آیا، اور اب کیونکہ تمہاری زندگی میں یہ دکھ آیا ہے، تمہاری زندگی میں دعائیں، زندگی کمزور پڑ گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ خدا نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اب خدا تمہاری طرف نہیں ہے، اب دکھ تکلیفیں جو بیماریاں جو پریشانیاں یہ تمہیں آ گھیریں گی۔ نہیں، یہ ڈر، یہ خوف، یہ دہشت جو ہے یہ ابلیس کی طرف سے ہے۔ کیا کوئی ایسا والدین ہے یہاں پر کہ جن کا بچہ جو ہے وہ بیمار ہو اور وہ اس کو ہاسپٹل لے کے جانے کے بجائے
پہلے کہے چل تو 2 گھنٹے بیٹھ کے نا پہلے میری پوجا کر، مجھے کھانا بنا کے دے یا میری خدمت کر، تو پھر میں تجھے شفا دوں گا یا پھر تجھے ہاسپٹل لے کے جاؤں گا. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ نہیں. چاہے ہمارے بچے ہمارے لیے کچھ کریں یا نہ کریں، ہم ان کے لیے اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں. سیم از گاڈس لو. دیٹ از گاڈس لو. چاہے آپ خدا کی پوجا کریں یا نہ کریں، چاہے خدا کی پرستش کریں یا نہ چاہے خدا کے ساتھ آپ چلیں یا نہ چلیں، وہ اپنی وفاداری آپ سے کبھی نہیں ہٹائے گا. اس کی وفاداری ہمیشہ رہتی ہے. خدا اپنی ذات کا انکار نہیں کر سکتا. یاد رکھیں، ابلیس جو ہے وہ ہمیں دنیا داری میں پھنسا کر جو ہے ہماری جو خدا کی محبت ہمارے لیے ہے اس کو ہمیں اس سے اگنور رکھنا چاہتا ہے، ہمیں لا علم رکھنا چاہتا ہے. خدا کی محبت جو ہے ہم صرف اپنی دعاؤں کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وی آر ناٹ سیوڈ بائی دی گڈ ورکس، وی آر سیوڈ فار دی گڈ ورکس. ہمیں اس لیے بچایا گیا تاکہ ہم اچھے کام کریں. اور جب ہم دعائیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، تو ہم اس غرض سے نہیں کرتے کہ اس کے عوض میں خدا ہمیں کچھ دے گا. نہیں، بلکہ ہم اپنے پیار کا، اپنی محبت کا اظہار خدا کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. جتنا زیادہ آپ خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اتنی زیادہ آپ خدا سے محبت کرتے ہیں. آر یو ود می اور ناٹ؟ یاد رکھیں، یہ ابلیس ہے جو ہمیں خدا کی حقیقی محبت کو سمجھنے میں ہمیں اگنور رکھنا چاہتا ہے. اور اس کی خوبصورت مثال جو ہے وہ مصرف کا باپ ہے. آپ سب جانتے ہیں پروڈیگل سن کو. ٹھیک ہے، گو کہ ہمارے ٹاپک سے ذرا ہٹ کے ہے، لیکن جسٹ آئی وانٹ ٹو سے سم تھنگ. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر میں اس مصرف بیٹے کا باپ ہوتا تو میں پھر ان جتیاں پھیرنیاں تھی. حقیقت ہے، کیونکہ دیٹ از مائی ہارٹس کنڈیشن. میرا دل اس طرح کا ہے. ہر شخص کا دل فرق ہے. ہر شخص چیزوں کو ڈفرنٹ طریقے سے اس کو پریزنٹ کرتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر سختی کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ معاف کر کے چلو سائڈ پہ بیٹھ جاؤ، خیر کوئی گل نہیں، سب کچھ ہو جائے گا. ہاں جی، کارتے آ گیا. ہاں جی، لیکن یہاں پر مصرف کے جو باپ کا دل ہے وہ خدا کے دل کو پریزنٹ کرتا ہے. وہ جب دور سے اس کو دیکھتا ہے تو کلام مقدس میں لکھا کہ وہ بھاگ کر جا کر اس کو گلے لگا لیتا ہے. وہ یہ نہیں پوچھتا کہ تو نے پیسہ کہاں خرچ کیا ہے، وہ یہ نہیں پوچھتا کہ تو اتنے دن کہاں رہا ہے، وہ یہ نہیں پوچھتا کہ ہون تیرے نال اگے میں کی کراں گا، تو دسی ذرا ویکھتا ہی میں تیرے نال کرنا کی ہوں. وہ یہ نہیں کہتا، بلکہ وہ اس کے لیے فیسٹ کا انتظام کرتا ہے. دیٹ از گاڈس لو. اور ابھی اس نے توبہ نہیں کیا آ کے اپنے باپ کے پاس، ابھی اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا. وہ گھر سے یہ ارادہ کر کے آیا تھا کہ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ اب میں اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا بنوں، بلکہ تو مجھے اپنے نوکروں جیسا رکھ لے. وہ نوکر بننے کے لیے آیا تھا، نوکر بننے کے لیے، لیکن اس کے باپ نے اسے دوبارہ سے بیٹا بنایا. دیٹ از گاڈس لو. یہ خدا کی محبت ہے. تو میرے عزیزو، خدا کی محبت جو ہمارے لیے ہے اس کا کوئی دوسرا نعم البدل نہیں ہے. اس لیے ابلیس کے دھوکے میں نہ آئیں، کیونکہ لکھا ہے کہ اسی نے پھاڑا ہے اور وہی ہم کو شفا دے گا. تو جب یہ ہوسیہ کہہ رہا تھا کہ یہ خدا کی طرف سے سب کچھ ہونے والا ہے، تو اس کا ایکچولی مطلب یہ تھا کہ خدا نے آلریڈی نبوت کر دی ہوئی تھی کہ جب تم مجھے چھوڑو گے تو میں بھی تمہیں چھوڑ دوں گا، جب تم مجھے اپنی پیٹھ پیچھے پھینکو گے تو میں تمہیں قوموں میں تتر بتر کروں گا، اسیری میں بھیج دوں گا. تو وہ ایکچولی حقیقت میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ خدا کا کلام ہے جو فلفل ہو رہا ہے، یہ خدا کا کلام ہے جو پورا ہو رہا ہے. تو میرے عزیزو، خدا کا ارادہ ہمارے لیے جو ہے وہ بھلائی کا ہے، اچھائی کا ہے، نقصان پہنچانے کا نہیں. خداوند کو اجازت دے اور خداوند سے کہیں کہ خداوند تو میرے سارے دکھوں کو، ساری تکلیفوں کو، ساری بیماریوں کو اور ساری مشکلات کو ہماری زندگی سے دور کر دے. اگر خداوند نے دکھ یا تکلیف کو آنے دیا ہے تو وہی اس کو دور بھی کرے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز خدا کی مرضی کے خلاف ہماری زندگیوں میں آئے. بہت دفعہ ہم لوگ ایوب کی زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں، ہے نا.
ایوب کہتا ہے کہ خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو. ایسا ہی ہے نا؟ آر یو آل ایگری ود می؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس کے بچے خدا نے لیے تھے؟ ہاں جی، کس نے لیے تھے؟ تو پھر وہ کیوں کہہ رہا تھا کہ خداوند نے دیا، خداوند نے ہی لے لیا، خداوند ہی کا نام مبارک ہو؟ ہاں جی، یہ آزمائش ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا کی مرضی اس میں شامل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یاد رکھیں خدا صرف چیزوں کو ہونے دیتا ہے. خدا کی مرضی تھی اس میں کہ وہ اس کے بچوں کو نقصان پہنچا سکے. نقصان پہنچانے تک خدا نے اسے اجازت دی تھی. آج جب گھر جائیے گا نا تو دوبارہ سے جا کر پڑھیے گا. لیکن ابلیس کو جب اتنی سی جگہ دیتے ہیں نا تو اتنی سی خود بنا لیتا ہے. خدا نے صرف نقصان پہنچانے کی اجازت دی تھی، جان لینے کی نہیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس وقت ابلیس کے پاس اختیار تھا موت کا. لیکن اب کس کے پاس ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ ہاں جی، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو کلام مقدس میں لکھا کہ وہ برزخ میں اترا اور اس نے ابلیس سے وہ اختیار جو ہے، وہ کنجیاں جو ہیں وہ اس سے لے لی. اور اب ابلیس جو ہے وہ کسی کی زندگی میں موت نہیں لے کے آ سکتا. اور اس کے بارے میں آلریڈی میں ٹیچ کر چکا ہوں کافی دفعہ، موت کے بارے میں کہ موت کہاں سے آتی ہے اور کس طرف کو لے کے ہمیں جاتی ہے. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو بعد میں آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ سب کچھ بھول چکے ہیں تو یہ میسج ابھی بھی یوٹیوب ہے، آپ دوبارہ سے جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں. اوکے، لکھا ہے پھر تیسری بات وہ بیان کرتا ہے کہ اسی نے مارا ہے اور وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا. آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خدا ہمیں مارنے میں خوش نہیں ہے. اس کی خوشی نہیں ہے کہ ہم یہ ہلاک ہوں، یہ ابلیس کی خوشی ہے کہ ہم ہلاک ہوں. یہ آیت مکمل توکل اور بھروسے کو ظاہر کرتی ہے کہ خداوند اپنی شفقت اور محبت کو کبھی ترک نہیں کرے گا. اگر خداوند اپنے قہر اور غصے میں آ کر ہمیں ابلیس کے حوالے کر دیتا ہے تو وہ اپنی شفقت اور اپنی محبت کے باعث ہمیں مرہم پٹی بھی خود ہی کرتا ہے، وہ ہمیں شفا بھی دیتا ہے. یاد رکھیں نقصان پہنچانے کے لیے خدا نے ابلیس کو رکھا ہوا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب ہم گناہ میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر خدا اپنی شفقت والا ہاتھ جو ہے وہ ہمارے اوپر سے ہٹا لیتا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے خدا نے ہیج آف پروٹیکشن ایوب کے گھر میں لگا، اس کے چوگرد، اس کی ہر ایک چیز کے چوگرد لگا کر رکھی ہوئی تھی، اس نے وہ ہیج آف پروٹیکشن وہاں سے ہٹا لی. تو پھر ابلیس کو اجازت ملی، پھر ابلیس نے ان کو گیہوں کی طرح پھٹکا. تو میرے عزیزو خدا جو ہے وہ اپنی شفقت، اپنے پیار اور اپنی محبت کو ہماری زندگیوں میں ہمیشہ بڑھا کر رکھتا ہے. کین یو سے آمین؟ پھر دوسری آیت کو میں آپ کے لیے دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں، پلیز غور سے سنیں. میں جلدی سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. دوسری آیت، وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے. یہاں پر بیان کرتا ہے کہ 2 روز کے بعد وہ ہمیں حیات تازہ بخشے گا، یعنی ایک نئی زندگی ہمیں دے گا. مراد یہ ہے کہ وہ جلد ہمیں ہمارے تمام دکھوں، تکلیفوں، بیماریوں اور پریشانیوں سے شفا دے کر ہماری زندگی میں تازگی کو لے کر آئے گا، بحالی کو لے کر آئے گا، خوشحالی کو لے کر آئے گا، اور وہ پھر ہمیں اٹھا کھڑا کرے گا اور وہ ہمیں پھر سے ہمیں وہی زور، وہی قوت، وہی طاقت اور وہی مسا دے گا جس میں ہم پہلے سے زندگی بسر کر رہے تھے. یاد رکھیں میکا نبی کے صحیفے 7ویں باب کی 7ویں آیت سے لے کے 10ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن میں خداوند کی راہ دیکھوں گا اور اپنے نجات دینے والے خدا کا انتظار کروں گا. میرا خدا میری سنے گا. اے میرے دشمن مجھ پر شادمان نہ ہو. جب میں گروں گا تو اٹھ کھڑا ہوں گا، جب اندھیرے میں بیٹھوں گا تو خداوند میرا نور ہوگا اور وہ مجھے روشنی میں لائے گا اور میں اس کی صداقت کو دیکھوں گا. تب میرا دشمن جو مجھ سے کہتا تھا کہ خداوند تیرا خدا کہاں ہے، یہ دیکھ کر رسوا ہوگا. تو میرے عزیزو خدا جو ہے وہ ہمیں امید دیتا ہے. خدا ہمیں بحالی کا، تازگی کا وعدہ دیتا ہے اور امید دلاتا ہے، اور خدا ہمیں کبھی بھی بے امید نہیں چھوڑتا. پھر تیسری آیت لکھا ہے، آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں
اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے، اور وہ ہمارے پاس برسات کی مانند یعنی آخری برسات کی مانند جو زمین کو سیراب کرتی ہے آئے گا۔ یہاں پر 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہاں پر بیان کی کہ آؤ ہم دریافت کریں۔ دریافت کرنے کا مطلب ہے ڈھونڈیں، تلاش کریں، اور یہ آلریڈی میں کلام آپ کو سنا چکا ہوں کہ سیکنگ گاڈ، خداوند کو ڈھونڈیں، خداوند کو ڈھونڈیں۔ یاد ہے یا نہیں؟ یاد ہے کہ خدا کے کلام میں پھر رک جاتا ہوں تھوڑی دیر کے، خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا ہمارے دل میں رہتا ہے، ہاں؟ پھر خدا نے کہا ہے کہ میں دیکھو دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ ہر وقت جب ہمارے ساتھ ہے، ہمارے دل میں رہتا ہے، تو پھر کیا پھر بھی ہمیں خداوند کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے؟ ہاں ہاں جی، ایک سسٹر کہہ رہی ہے ہاں ہے، باقی آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک، ہاں جی ہے، پھر بھی ضرورت ہے۔ ہاں جی، یاد رکھیں خداوند ہمارے قریب ہے، وہ تو ہمارے قریب ہے، کیا ہم خدا کے قریب ہیں یا نہیں، یہ معنی زیادہ رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پیغام بھی یوٹیوب پہ ہے، آپ ضرور اس کو سنیے گا۔ آئی ہوپ کہ یو ول بی بلیسڈ۔ تو جب کلام مقدس میں لکھا کہ جب تم مجھے ڈھونڈو گے تو میں تمہیں مل جاؤں گا، جب تم مجھے ڈھونڈو گے تو میں تمہیں مل جاؤں گا، لیکن اگر اس کو ڈھونڈیں گے نہیں تو کیا وہ ہمیں ملے گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اس لیے جو ہمارا کام کرنے والا ہے وہ ہم کریں، اور جو خدا کا کام کرنے والا ہے وہ خدا کو کرنے دیں۔ پھر دوسری بات جو ہے اسی آیت میں لکھی ہے وہ ہے کہ خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ ہوسیہ 4 باب اور اس کی 6 آیت میں خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ شکوہ کیا تھا کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے، کیونکہ انہوں نے معرفت کو رد کیا ہے، اس لیے میں نے بھی انہیں رد کر دیا ہے۔ لیکن اس آیت میں ہوسیہ جو ہے وہ خدا کے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو دعوت دیتا ہے کہ خداوند کے عرفان میں ترقی کریں، خداوند کے علم میں، خداوند کے نالج میں ترقی کریں، تاکہ آپ خدا کو بہتر طور پر جان سکیں، تاکہ خدا کے پیار اور اس کی محبت کو پرکھ سکیں آپ، تاکہ خدا کی گہرائی کو اور اونچائی کو آپ دیکھ سکیں، اور خدا کو بہتر طور پر جان کر اس کی پیروی کر سکیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہوسیہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کو دعوت دیتا ہے کہ جتنا زیادہ تم خدا کو جانو گے اتنا ہی زیادہ بہتر طور پر آپ خدا کی پوجا کر سکو گے، اس کی پرستش اور اس کی عبادت کر سکو گے۔ جتنا زیادہ کم خدا کو جانو گے اتنا ہی زیادہ ابلیس کا جھوٹ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں اور خدا کے بارے میں لا علمی جو ہے وہ بڑھے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، ہوسیہ جو ہے وہ خدا کے لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اور آج یہ دعوت کلیسیا کے لیے ہے کہ ہم خداوند کے عرفان میں ترقی کریں، خداوند کے نالج میں ترقی کریں، تاکہ ہم علم میں خداوند کے بارے میں بڑھیں اور خداوند کو اور زیادہ بہتر طور پر جانیں۔ پھر تیسری بات اس یہاں پر بیان کی گئی ہے، اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے۔ صبح کی مانند یقینی ہے۔ کیا کبھی ایسے آپ نے دیکھا ہے کہ رات ہو جائے صبح ہی نہ ہو، 8-10 دن ایسے گزر جائیں بغیر صبح ہوئی؟ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جب رات ہوتی ہے تو صبح ضرور ہوتی ہے، وہ اٹل ہے۔ ایسے ہی میرے عزیزو خدا کا کلام یہاں پر بیان کرتا ہے کہ خداوند جو ہے کا ظہور جو ہے وہ صبح کی مانند یقینی ہے۔ یقینی کا مطلب ہے شور ہے، ڈیفینیٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے رات کے بعد سویرا یقینی ہے، ایسے ہی ہوسیہ بیان کرتا ہے کہ خدا کا رحم، خدا کا ترس اور خدا کی محبت جو ہے وہ اس کے لوگوں کے لیے یقینی ہے۔ وہ ہمارے پاس برسات کی مانند آئے گا، یعنی وہ ضرور ہماری حالت زار کو دیکھے گا اور کبھی دور نہیں رہے گا۔ جیسے رات کے بعد صبح اپنے وقت پر آتی ہے اور بادل جب بنتے ہیں تو پھر برستے بھی ہیں، ویسے ہی خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ رہے گا اور کبھی ان سے جدا نہیں ہوگا۔ ہوسیہ پھر 6 باب کی 4 اور 5 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ بہت مشہور آیات ہیں اور اس کا بہت زیادہ تذکرہ بھی کیا جاتا ہے۔ 4 اور 5 آیت لکھا ہے کہ اے افرائیم میں تجھ سے کیا کروں۔ یہ ایک بڑی آہ ہے۔ آہ سمجھتے کیا ہوتی ہے؟ بڑا افسوس۔ کہتا خدا کہ اے افرائیم میں تجھ سے کیا کروں، اے یہودا میں بتاؤ میں تم سے کیا کروں، میں کیا کروں۔ اور اس طرح کے الفاظ آدمی اس وقت بولتا ہے جب آدمی ہمت ہار جاتا ہے۔ کبھی آپ نے کیے ایسے الفاظ کہ اب مجھے آگے کچھ نہیں سمجھ آ رہی، کیا کروں میں اب؟ اکثر میں تو بہت دفعہ یہ کہتا ہوں۔ ہاں جی ہاں جی، کی کرا میں ہوں، کی کرا مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں تو ایسا بہت کہتا ہوں، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یو۔ پھر آگے لکھا ہے اے یہودا میں تجھ سے کیا کروں،
کیونکہ تمہاری نیکی صبح کی مانند اور شبنم کی مانند جل جاتی رہتی ہے، اس لیے میں نے ان کو نبیوں کے وسیلے سے کاٹ ڈالا اور اپنے کلام سے قتل کیا ہے، اور میرا عدل نور کی مانند چمکتا ہے۔ خداوند کا شکوہ ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں، میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں کیا کروں، میں تمہیں اس دکھ میں، اس تکلیف میں، اس مصیبت میں، اس گناہ کی حالت میں چھوڑ بھی نہیں سکتا، اور تمہارے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ جب میں تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں تو تمہارا گناہ جو ہے وہ مجھے نظر آتا ہے، تمہاری بے وفائی جو ہے وہ مجھے نظر آتی ہے، تمہارے گنونے کام جو ہیں وہ مجھے نظر آتے ہیں۔ اب میں کیا کروں، میں دونوں طرف سے پھنس چکا ہوں، نہ میں ادھر جا سکتا ہوں، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، اور نہ تمہاری مدد کرنے سے باز رہ سکتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو میرے عزیزو، خداوند کا شکوہ ہے کہ کیا تمہارے لیے کروں، کیونکہ تم نے اپنی نیکی کو صبح کے بادل کی طرح اور صبح کی شبنم کی مانند ختم کر دیا ہے۔ جیسے صبح ہوتی ہے، جو اوس ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں نا، اوس، شبنم کہتے ہیں، تریل جیسے سورج نکلتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، فوراً وہ رہتی نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایسے ہی تمہاری نیکیاں ہیں، ایسے ہی تمہارے نیک کام ہے، ایسے ہی تمہاری محبت خداوند کے لیے، کہ جب تمہیں ضرورت ہوتی ہے تو تم مجھ سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہو، جب تمہارا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو تم مجھے بھول جاتے ہو۔ یہ ایک شکوہ ہے یہاں پر جو خدا بنی اسرائیل کے ساتھ کرتا ہے، اور یہ شکوہ آج خدا کی کلیسیا کے ساتھ ہے، خدا کے لوگوں کے ساتھ ہے، اس وونڈڈ چرچ کے ساتھ ہے جو خدا کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک چکا ہے۔ لیکن اس شکوے کے ساتھ ساتھ خدا یہ بھی کہتا ہے کہ تم میں مستقل مزاجی نہیں رہی ہے، تم مسلسل میرے ساتھ ساتھ نہیں چلتے ہو، وقتی طور پر تو چلتے ہو لیکن پھر مجھے چھوڑ دیتے ہو، نیک کام کرتے ہو لیکن وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے کرتے ہو، پھر بدی کی طرف واپس لوٹ جاتے ہو، خود غرضانہ تمہارا میرے ساتھ چلنا ہے۔ اس لیے میں اپنے نبیوں کے کلام کے وسیلے سے اب تمہیں ہلاک کروں گا، قتل کروں گا، اور یاد رکھیں کلام جو ہے وہی ہمیں مجرم ٹھہرائے گا۔ یسوع نے کہا تھا کہ میں تمہیں مجرم ہی ٹھہراؤں گا، لیکن وہ کلام جو یسوع کے منہ سے نکلا ہے وہی ہمیں مجرم ٹھہرائے گا۔ اور یہاں پر خدا جو ہے، ہوسیا جو ہے، وہ بنی اسرائیل کو بتا رہا ہے کہ نبیوں کے وسیلے سے جو کلام کیا گیا ہے وہی کلام تمہیں مجرم ٹھہرائے گا، اور وہی تمہارے قتل کا، تمہاری ہلاکت کا باعث ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، خداوند کا شکوہ ہے کہ لوگوں کی محبت صبح کی مانند ہے۔ صبح کی مانند سے کیا مراد ہے؟ لوگ اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں مگر ان کی وفاداری وقتی ہے، پل بھر کی ہے۔ لوگوں کی توبہ دکھاوے کی ہے مگر زندگیوں میں تبدیلی نظر نہیں آتی۔ توبہ تو کرتے ہیں مگر تبدیلی نظر نہیں آتی، وہ صرف لفظوں کی حد تک ہے، عمل کی حد تک نہیں۔ لوگوں نے دلوں سے گناہ کو ترک کرنے کا کہا تو ہے لیکن ان کے دل تبدیل نہیں ہوئے، انہوں نے سچی توبہ نہیں کی، انہوں نے توبہ کے موافق پھل پیدا نہیں کیا، اور لوگ اپنے گناہوں پر دل سے نادم نہیں ہوئے۔ لوگوں کے دلوں پر چوٹ تو لگی ہے لیکن اس چوٹ نے اس کا کوئی فروٹ پیدا نہیں کیا۔ افسوس تو اپنے گناہوں پر وہ کرتے ہیں مگر اپنے رویوں اور اپنی عادات کو تبدیل نہیں کرتے۔ خدا اس لیے کچھ نہیں کرتا کیونکہ اسے کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، اسے سب کچھ معلوم ہے کہ یہ سب کچھ جو وہ چرچ میں آئے ہیں آج غرض کے لیے آئے ہیں، آج چرچ میں میری عبادت کر رہے ہیں اپنے کسی فائدے کے لیے کر رہے ہیں، وہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنے پیار اور اپنی محبت کو ہم پر نچھاور کرتا ہے، اور وہ اپنی محبت کو ہماری زندگیوں میں انڈیلتا ہے تاکہ خدا کی محبت ہمارے لیے کبھی کم نہ ہو۔ خدا ہماری ساری مذہبی رسومات ادا کرنے سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ خدا جو ہے وہ ہم سے لفظی توبہ نہیں بلکہ عملی توبہ چاہتا ہے۔ میں اکثر شاعر و بانی کے دوران میں یہ کہتا ہوں کہ خدا اگر صرف تو زبان سے کہہ ہی دیتا تو ہماری روح، بدن اور جان شفا پاتی، لیکن تو ہم سے لفظی محبت نہیں کرتا بلکہ عملی محبت کرتا ہے، اور عملی محبت کا اظہار، عملی نمونہ جو ہے ہم اس شاعر و بانی والے دن دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر خدا اپنے لوگوں کے ساتھ شکوہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہاری محبت جو ہے وہ صرف لفظی ہے، عملی نہیں ہے۔ خدا ہماری عملی محبت کو دیکھنا چاہتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں سے توبہ کا پھل پیدا کریں۔ اور توبہ کا پھل کیا ہے، اس کے بارے میں آلریڈی میں کلام سنا چکا ہوں آپ کو۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم توبہ کے موافق پھل لائیں، اور توبہ کا پھل جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں بہت معنی رکھتا ہے۔
خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھیں۔ اس کو میں بڑی جلدی کے ساتھ ختم کروں گا کیونکہ ٹائم آلریڈی ہو چکا ہے۔ چھٹی آیت جو ہے، دس از ویری فیمس ورس، اور چھٹی آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں اور خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں، لیکن وہ عہد شکن آدمیوں کی مانند ہیں انہوں نے وہاں مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ یہ آیت جو ہے، کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں اور خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں، یہ آیت جو ہے خداوند یسوع مسیح نے 2 دفعہ کلام مقدس میں اپنی پیغامات میں کوٹ کی ہے۔ یسوع نے سب سے پہلی دفعہ اس آیت کو متی 9 باب اور اس کی 13 آیت میں کوٹ کیا، اور میں اس کو آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہاں پر لکھا ہے، مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ اور پھر دوسری دفعہ خداوند یسوع مسیح نے اسی آیت کو متی 12 باب کی 7ویں آیت میں کوٹ کیا اور کہا، لیکن اگر تم اس کے معنی جانتے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں تو بے قصوروں کو قصوروار نہ ٹھہراتے۔ ہوسیا کے زمانہ میں لوگ خدا کے رحم اور ترس کو بھول گئے تھے، اور ایسا ہی حال یسوع مسیح کے زمانے میں بھی ہوا، اور آج کی کلیسیا میں بھی ایسا ہی ہے۔ اس لیے خداوند کا یہ شکوہ جو ہے آج ہمارے ساتھ واجب ہے، جائز ہے۔ جائز اور ناجائز کو سمجھتے ہیں۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کو جب سزا ملتی ہے تو پھر وہ جائز ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی گناہ نہیں کرتا اور اس کو سزا ملتی ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہے، وہ ناجائز ہے۔ تو یہاں پر خدا جو ہے وہ ہمیں بیان کرتا ہے کہ اگر گناہ کر کے ہم سزا پائیں تو پھر وہ جائز ہے، لیکن اگر بغیر گناہ کیے ہم سزا پائیں تو پھر کلام مقدس میں کہ ہم خدا کے مبارک لوگ ہیں، پھر ہمارا اجر خدا کی نظر میں بڑا ہے۔ اور دوسری بات جو یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ میں خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ بنی اسرائیل اپنے جانوروں کی قربانی تو خدا کے پاس لاتے تھے، مگر ان کے دل خدا سے دور رہتے تھے۔ وہ اپنے بھیڑ بکریاں خدا کو دے کر خوش ہو جاتے تھے، لیکن اپنا دل اور اپنی زندگی خدا کو نہیں دیتے تھے۔ اور یہی حال آج ہمارے کلیسیا کا بھی ہے۔ ہم کلیسیاؤں میں اپنے ہدیے تو خدا کو دیتے ہیں، ہم اتوار کے اتوار چرچ تو آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے دل نہیں بدلتے، ہمارا کردار نہیں بدلتا، ہماری سوچ نہیں بدلتی۔ اس لیے خداوند کا یہ شکوہ جو ہے اپنی کلیسیا کے ساتھ جائز ہے۔ یہی حالت خدا جو ہے وہ پالوس رسول کے وسیلے سے رومیو 12 باب کی پہلی آیت میں نصیحت کرتے ہوئے بیان کرتا ہے اور کہتا ہے، پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اس کی انٹرپریٹیشن میں ابھی میں نہیں جاؤں گا۔ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ایک گہرا قریبی رشتہ چاہتا ہے۔ مذہبی رسومات ہمیں بچا نہیں سکتی، مگر ہمارا رشتہ جو خدا کے ساتھ ہے وہی ہماری ابدی نجات کا باعث ٹھہرتا ہے۔ اور پھر 6 باب کی 8ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک، اس کو میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس کو میں ختم کروں گا۔ لکھا ہے، جلاد بد کرداری کی بستی ہے، وہ خون آلودہ ہے، جس طرح سے رہزنوں کے غول کسی آدمی کی گھات میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح کاہنوں کی گروہ سکم کی راہ میں قتل کرتی ہے۔ ہاں، انہوں نے بدکاری کی ہے۔ میں نے اسرائیل کے گھرانے میں ایک ہولناک چیز دیکھی، افرائیم میں بدکاری پائی جاتی ہے اور اسرائیل نجس ہو گیا۔ اے یہودا، تیرے لیے بھی کٹائی کا وقت مقرر ہے، جب میں اپنے لوگوں کو اسری سے واپس لاؤں گا۔ یہاں پر 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات کہ کاہنوں نے بھی بدکاری کی ہے، گناہ کیا ہے، اور دوسری بات کہ اسرائیل جو ہے، بنی اسرائیل جو ہے وہ ناپاک ہوا ہے، نجس ہو گیا ہے، اور تیسری بات کہ خدا یہودا کو عدالت میں لائے گا، اور پھر چوتھی بات کہ خدا کا وعدہ ہے کہ خدا انہیں اسری سے واپس لا کر پھر دوبارہ سے ان کے ملک میں اور ان کی جگہ پر انہیں بحال کرے گا۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں کہ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، اور خدا ہمارے ان زخموں کو ہیل کرے، اور خدا ہمارے زخموں کے اوپر مرہم پٹی کرے تاکہ ہم زخمی نہ رہیں، بلکہ خدا ہمارے زخموں کا علاج کرے
اور ہماری کلیسیا کو جو وونڈڈ چرچ ہے خدا اس کو شفا بخشے، بحالی دے، تازگی دے، خوشحالی دے، تاکہ اس سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ خدا ہمارے خاندانوں کو ہیل کرے، خدا ہماری زندگیوں کو ہیل کرے، اور خدا ہمارے خاندانوں میں صلح، سلامتی، پیار، محبت، اتحاد اور یگانگت کی روح کو قائم کرے، ہر طرح کے دکھ، تکلیف، بیماری، پریشانی کو اور آفت کو دور کرے، تاکہ خداوند کی طرف سے بحالی آئے، تازگی آئے اور خوشحالی آئے، اور اس سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے زندہ پاک کلام کے لیے، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنے کلام میں سے دیا، اور میں نے تیرے کلام کو دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اے باپ، اب میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اس پاک کلام کے وسیلے سے ہماری زندگیوں کو بدل، ہمارے ذہنوں کو بدل، ہمارے خیالات کو بدل، ہماری سوچوں کو بدل باپ، تاکہ خداوند ہم تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں۔ اور خداوند تو ہمارے زخمی دلوں کو شفا بخش، اے خداوند خدا تو ہمارے زخمی بدنوں کو مرہم پٹی کر، تاکہ خداوند خدا ہماری زخمی روحیں تجھ میں شفا پائیں، اور خداوند تجھ میں شفا پا کر بحال ہوں، تازگی پائیں، خوشحالی پائیں، اور اس سے خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ خداوند تو اپنے رحم کو نازل فرما، اور اپنے آسمان کو کھول کر خداوند خدا تو اپنی کثرت کی برکت کو ہم پر نچھاور کر، تاکہ ہماری زندگیوں سے خداوند تیرا ہی نام عزت اور جلال پائے۔ خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اس کلام کو خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے ان زندگیوں میں اور خاندانوں میں اور اس کلیسیا میں سیل کرتا ہوں، تاکہ ابلیس کبھی بھی اس کلام کو اس زندگیوں سے، اس خاندانوں میں سے اور اس کلیسیا میں سے کبھی بھی چرا نہ پائے، بلکہ یہ کلام ان زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے، اور اس سے ساری عزت اور سارا جلال خدا سالوس تیرے ہی نام کو ملے۔ تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اور یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں مانگتا اور پا لیتا ہوں۔